بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے چند ضروری مسائل۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 4 قسم کی چیزیں ہیں کہ جن میں زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت۔ یہ 4 قسم کے مال ہیں۔ خالص سونا ہو کسی کے پاس تو 7.5 تولہ ہونا چاہیے، اور اگر خالص چاندی ہے تو 52.5 تولہ ہونا چاہیے، اور نقدی ہے اگر کسی کے پاس کیش ہے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہونا چاہیے، اور اگر مال تجارت ہے تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تو ان دونوں کو ملا دیا جائے گا، اور ملانے کے بعد اگر وہ چاندی کی قیمت پر آ جائے، چاندی کی جو مالیت ہے 52.5 تولہ چاندی، تو تب بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس سونا ہے اور تھوڑا سا کیش ہے تو دونوں کو ملایا جائے گا اور اس کی قیمت کو لایا جائے گا چاندی کی مالیت پر۔ اسی طریقے سے مال تجارت ہے، تو یہ 4 چیزیں اگر تھوڑی تھوڑی بھی ہے چاندی کی مالیت پر اگر وہ آ جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس لیے کہ فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو انفع للفقراء ہو، ہمارے دین نے معاشرے کے اندر غریب لوگوں کا بڑا خیال رکھا ہے۔ اگر اتنی مقدار میں کسی کے پاس چاندی کی مالیت کے برابر مال ہے اور ضرورت سے زائد ہے اور اس کے اوپر سال گزر جائے تو ہر حال میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے، زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ ایک بات۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مال تجارت کس کو کہتے ہیں؟ مال تجارت کہتے ہیں کہ کسی چیز کو لیتے وقت نیت یہ تھی کہ اس چیز کو میں بیچنے کے لیے لے رہا ہوں، پلاٹ لے رہا ہے، مکان لے رہا ہے، دکان لے رہا ہے، اور کوئی استعمال کی چیز تھی، اور اس نیت کے ساتھ کسی نے خریدی کہ میں اس کو لے رہا ہوں اور کل جب ریٹ اس کا بڑھے گا یا جو بھی ہوگا، یعنی میں اس کو جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اس کو بیچوں گا، تو یہ ہے مال تجارت۔ اور مال تجارت پر ہر حال میں زکوٰۃ فرض ہے، تو مقررہ تاریخ آنے پر اس کا مارکیٹ ریٹ معلوم کریں گے کہ اس کا ریٹ کیا ہے، اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، اس حساب سے اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہاں، پلاٹ وغیرہ ہے، لیا ہے، رکھا ہے، کبھی سوچتا ہے کہ شاید بیچوں، کبھی کہتے ہیں کہ شاید اپنی ضرورت کے لیے رکھوں، تو یہ مال تجارت میں نہیں آتا۔ مال تجارت کی نیت پہلے سے واضح ہونی چاہیے کہ میں نے اس کو لیا ہے اور میں جب دل چاہے اس کو بیچوں گا، تو وہ مال تجارت ہے۔ کبھی کہتے بیچوں گا، کبھی کہتے نہیں بیچوں گا، کبھی کہتے کہ نہیں میں نے اپنے لیے رکھا ہے، دیکھوں گا ضرورت کو، تو یہ مال تجارت کی تعریف میں نہیں آتا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو قرض دیا ہے ادھار، یا کسی کے پاس امانت رکھی ہے، تو اس کی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اصول یہ ہے کہ جس چیز کا انسان مالک ہو اور اس کے ملنے کی امید ہو، اس کی زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک ہے زکوٰۃ کی فرضیت اور ایک ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر کوئی صاحب نصاب ہے، نصاب کا مالک ہے، اس کے پاس اتنی مالیت ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو زکوٰۃ تو اس کے اوپر فرض ہو گئی، سال گزرنے کے بعد اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے میں شریعت کی طرف سے اس کے لیے سہولت ہے کہ جب مقررہ تاریخ آ جائے، زکوٰۃ دینے کے بعد زکوٰۃ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں، پہلے سے زکوٰۃ دے دی زکوٰۃ کی نیت کر کے، اور جب مقررہ تاریخ آ جائے تو حساب کتاب کر کے جو پہلے دے چکا ہے اس کو کاٹ لے کہ اتنی زکوٰۃ میں پہلے دے چکا ہوں، وہ اس میں سے کاٹ لے۔ یا اسی طریقے سے پورے سال کے دوران جب زکوٰۃ فرض ہو گئی، حساب کتاب اپنا کر لیا، جو بھی زکوٰۃ کی رقم بنتی تھی، اب سال بھر جیسے جیسے مستحق ملتے ہیں تو دینے میں وہ آزاد ہے۔ تو اسی طریقے سے قرض کا معاملہ ہے کہ اگر کسی کو ادھار دیا ہے، اس کے ملنے کی امید ہے، تو اس کی زکوٰۃ تو ادا کرے گا۔ اب اگر وہ دیر سے ملتا ہے اور فی الحال اس کی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ایک دم ادا کر سکے، پیسے نہیں ہے، کوئی بات نہیں،
حساب کتاب میں اس کو لکھ لے، جب آ جائے تو اس وقت بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ اس کی دینی ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس امانت رکھی ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس ضمن میں ایک اور مسئلہ ہے، اگر مثال کے طور پر جیسے ملازمین کو تنخواہیں ملتی ہے، پراویڈنٹ فنڈ ہے، تو اس میں بھی چونکہ مالک اس کا ہوتا ہے یہ کمپنی میں، جو اس کے لیے اس کی تنخواہ میں سے پیسے کٹتے ہیں اور کچھ کمپنی کی طرف سے پیسے مل کر کے اور اس کو پھر دیے جاتے ہیں، تو اس کا مالک بھی اصول کے مطابق یہ ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی وہ دے گا۔ اسی طریقے سے لوگ بیسیاں ڈالتے ہیں، جو پیسے بیسی میں ڈالے ہیں اس کی زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ وجہ یہ ہے کہ جتنی رقم ہے اس کا مالک یہ ہے۔ اصول یہ ہے کہ ہر وہ پیسہ جس کے مالک آپ ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہو یا آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کی زکوٰۃ مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اب ادا کرنے میں یہ اختیار ہے کہ فوری ابھی اگر طاقت ہے، حساب کتاب کر لیا، مقررہ تاریخ پر آنے کے بعد اس وقت ادا کرے، چاہے بعد میں جب مل جائے پھر ادا کر لے۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم مسئلہ ہے جو بار بار لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور اس میں بڑی غلطیاں بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں قیمتی فروخت کا اعتبار ہوتا ہے، قیمتی خرید کا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سونا ہے یا مال تجارت ہے یا کسی کے پاس گودام میں سامان پڑا ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس میں قیمتی فروخت کا اعتبار ہے، یعنی اگر آپ اس کو بیچنے جاتے ہیں تو آپ کو کیا قیمت ملتی ہے اس کی، تو قیمتی فروخت کا اعتبار ہوتا ہے، قیمتی خرید کا اعتبار نہیں ہوتا۔ بہت سارے سمجھدار حضرات اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ قیمتی خرید کا اعتبار کرتے ہیں، قیمتی فروخت کا نہیں کرتے، تو یہ ذہن میں رکھے کہ قیمتی فروخت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو استعمال کی چیزیں ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، اگرچہ گاڑی فارغ بھی رکھی ہو، کوئی ایک گاڑی اپنے استعمال میں، ایک گاڑی ویسے لیے رکھی ہے، یا ایک گھر الگ سے اس کے پاس پڑا ہوا ہے لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، تو ہر وہ چیز جو اپنے استعمال میں ہو، استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے صدقۃ الفطر اور ایک ہے زکوٰۃ، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ صدقۃ الفطر جب دیں گے تو اس میں جو ضرورت سے زائد چیزیں انسان کے پاس پڑی ہے اس کو بھی شامل کریں گے۔ ایک گاڑی ہے استعمال میں لیکن ایک گاڑی الگ سے رکھی ہے، اس کا بھی اعتبار کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک مکان ہے، اپنے اس میں رہتا ہے، ایک مکان الگ سے زائد رکھا ہے، اس کا بھی اعتبار کریں گے۔ تو صدقۃ الفطر میں اس کا اعتبار ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر جو چیز اپنے لیے رکھی ہے اگرچہ استعمال میں نہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ کچھ زکوٰۃ کے حوالے سے بنیادی مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔